فبأي آلاء ربكما تكذبان دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں مدینہ جو وہاں کا شہر تھا، مصر شہر کو مدینہ کہا ہے، تو اس میں غفلت کے وقت میں کسی کام سے بازار میں نکلے. شہر میں غفلت کا وقت کیوں؟ کہ اس وقت لوگ قیلولہ کیا کرتے تھے دوپہر کے وقت. یہ ہمیشہ سے انسان کی فطرت ہے دوپہر کو کھانا کھا کے سو جانا. تو یہ گوروں نے ختم کی ہے دنیا سے، مسلمانوں نے بھی اب کیا کر دی؟ ختم. تو غفلت میں اس وقت میں کسی کام سے نکلے. فوجد فیہا رجلین یقتتلان، دو بندوں کو دیکھا آپس میں پھڈا کر رہے ہیں. ھذا من شیعتہ، ایک حضرت موسیٰ کی قوم میں تھا، وھذا من عدوہ، دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی دشمن قوم میں یعنی فرعون کی قوم میں سے تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ یہ جو فرعونی ہے نا یہ ظالم ہے، کیونکہ وہ تنگ کرتے رہتے تھے اکثر غیر قوم سمجھ کے نا کہ یہ دوسری قوم کے لوگ ہیں، دوسرے ملک سے آئے ہوئے لوگ ہیں. تو وہ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہو تو کچھ لوگ چھیڑتے رہتے ہیں، تنگ کرتے رہتے ہیں کہ یہ یہاں کا نہیں ہے. کالے اور گوروں کی پھڈے یہ تو دنیا میں مشہور ہیں. تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جب دیکھا نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی نے کہ موسیٰ آ رہے ہیں تو اس نے مدد کے لیے پکارا. ان کو پتا تھا بھئی یہ شاہی محل میں ان کی ایک حیثیت ہے، پھر مضبوط بھی ہیں تو میری مدد کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے گئے. فوکزہ موسیٰ، تو وہ جو فرعونی تھا اس کو حضرت موسیٰ نے ایک مکہ لگایا لڑائی وڑائی چھڑوانے کے لیے. فقضا علیہ، وہ مکہ اتنا پاورفل تھا کہ اس کا وہیں انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. وہ وہیں لمبا ہو گیا. قال ربی انی قال ھذا من عمل الشیطان. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو شیطان کا عمل ہو گیا بھائی، مجھ سے میرا ارادہ اتنا بڑا جرم تو اس کا نہیں تھا کہ بندہ ہی مر جائے. تو ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان نے کروا دیا ہے. انہ عدو مضل مبین، بے شک شیطان بڑا انسان کا دشمن، گمراہ غلط راستے پہ ڈالنے والا ہے. پھر اللہ سے توبہ کی، کیونکہ جان کر قتل نہیں کیا، غلطی سے ہوا ہے. ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کا قتل بھی حلال بولو نا بھائی نہیں ہے. فاغفر لی، میری مغفرت کر دے. فغفر اللہ، اللہ فرماتے ہم نے مغفرت کر دی. انہ هو الغفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اچھا اگلے دن موسیٰ علیہ السلام، اچھا یہ واقعے کا کسی کو پتہ نہیں چلا، صرف اس بنی اسرائیلی کو پتا تھا کہ حضرت موسیٰ نے بندہ مارا ہے اور میری خاطر مارا ہے. کسی کو نہیں پتا تھا. بات دب گئی. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کو حضرت موسیٰ ہر وقت کھٹکتے تھے، کیونکہ بعد میں تو پتہ چل گیا نا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں. لیکن اب چونکہ محل میں بڑے بھی ہو گئے اور فرعون کی زوجہ ان سے محبت بھی کرتی تھی، تو فرعون بگاڑ تو کچھ نہیں سکا، لیکن وہ بہانہ تلاش کر رہا تھا کہ موسیٰ کو کسی طرح میں قتل کروں. تو اب جب ایک لاش دیکھی گئی ہے تو فرعونیوں نے فوراً تفتیش شروع کر دی کہ ہمارا بندہ مارا کس نے ہے. لیکن کوئی گواہی دینے والا، کوئی اطلاع دینے والا تھا ہی نہیں. تو یہ بات دب گئی. اگلے دن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پھر نکلے. خائفا یترقب، خوف بھی ہے آپ کو کہ کہیں پتہ نہ چل گیا ہو کسی کو کہ میں نے قتل کیا ہے. یترقب، تو نگرانی کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ پہ شک کرے. تو ایسے نا کہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی بات لیک آؤٹ ہوتی ہے تو میں اپنی جان بچاؤں پھر. تو ایسے احتیاط کے ساتھ نا اگلے دن شہر میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پتہ چلا کہ نہیں چلا، لوگوں کو کیا حالات ہے. ایسے خوف کی حالت میں قرآن کہہ رہا ہے وہ چل رہے ہیں. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، جو بنی اسرائیلی جس نے کل پھڈا کیا تھا نا وہی حضرت موسیٰ کو دوبارہ بلانے لگا کہ میرا دوبارہ پھڈا ہو رہا ہے، آپ تشریف لے آئیں. ٹھیک ہے. اپنی ہی قوم کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آزمائش کا ذریعہ بنے، جن کی نجات کے لیے آئے ہیں آپ. تو یہ اللہ کے کام ہے. دیکھو کہاں سے کہاں اللہ پہنچاتا ہے. تو اس نے بلایا. حضرت موسیٰ نے کہا انک لغوی مبین، تو بڑا گمراہ آدمی ہے، تیرا کام ہی کیا ہے؟ چلو ایک دفعہ پھڈا ہو گیا سمجھ میں آتا ہے، آج بھی تیرا پھڈا ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ نے اس کو صرف تنبیہ کی تھی کہ بھئی تو ہے کیا پھڈے باز، کم پھڈے کیا کر. اور اس نیت سے قرآن کہتا ہے آگے بڑھے
یبطش بالذی هو عدو لہما, فرعونی کو پکڑنے, اس دفعہ بھی حضرت موسیٰ کا ارادہ تھا فرعونی کو پکڑیں گے مگر پنچ تھوڑا ہلکا لگائیں گے, اس کو بس لڑائی چھڑوائیں گے. یعنی اپنی ہی قوم کے آدمی کی مدد کے لیے آگے بڑھے, مگر وہ بنی اسرائیلی ڈر گیا. اس نے کہا کہ موسیٰ نے جو مجھے یہ کہا ہے کہ تو بڑا جھگڑالو آدمی ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ اب تھپڑ کس کے لگے گا. حالانکہ قرآن کہہ رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو مکہ مارنے کا نہیں تھا, فرعونی کو پکڑنے کا. یہ کیسی دیکھو غیرت ہے نا حضرت موسیٰ میں, کہ اب بھی ظالم کی مدد, مظلوم کی مدد کر رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ بھائی میں تو بات نہ لیک آؤٹ ہو جائے میں جا رہا ہوں یہاں سے, نہ بھائی ظالم کو تو پکڑنا ہے. تو مظلوم کی مدد کے لیے ارادہ کیا, ظالم کو پکڑیں گے. وہ مظلوم ڈر گیا جو بنی اسرائیل تھا, اس نے کہا یار اس دفعہ انہوں نے پہلے مجھے تنبیہ کی ہے کہ تو بڑا جھگڑالو ہے, تو لگتا ہے کہ اگر 2 اس کے پڑیں گے تو 1 میرے بھی پڑے گا. تو وہ ڈر گیا. ڈر کے نا اس کے پیٹ میں بات رہی نہیں, بے صبرا بھائی چپ کر جاتا, الگ سے موسیٰ کو لے جا کے سمجھا دیتا کہ ایک پہلے میں آپ سے ایکچولی بات کر لوں تھوڑی سی, کہ دیکھیں اس دفعہ ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھیے گا, آئندہ میں پھڈا نہیں کروں. وہ پیٹ بے صبرا آدمی, اس نے فوراً جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں مکہ مارنے کے لیے, فوراً کہتا ہے یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس, موسیٰ لگتا ہے تیرا ارادہ آج مجھے قتل کرنے کا ہے جیسے کل تو نے بندہ قتل کیا ہے. بات کیا کر دی, وہ راز کیا کر دیا فاش. وما ترید ان تکون ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض وما ترید ان تکون من المصلحین. موسیٰ تیرا ارادہ پھڈے چھڑوا کے اصلاح کرنے کا نہیں ہے, تو زمین میں جبر چاہتا ہے, بندے مارنا شروع کر دیے تو نے. یعنی الٹا موسیٰ علیہ السلام پہ برس گیا کہ بھئی آپ کوئی لڑائی چھڑوانے کے لیے آپ تو بندے ہی مارنا شروع کر دیا آپ نے, تو آپ تو فساد پھیلا رہے ہو. یہ بات جب اس نے چیخ کے کہی ہے تو فرعونی کو پتہ چل گیا کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام. فوراً یہ بات دربار میں پہنچی, اور دربار میں کیونکہ حضرت موسیٰ رہے ہیں فرعون کے محل میں, تو وہاں کچھ لوگ آپ سے محبت بھی کرتے تھے, آپ کے تقویٰ آپ کی جو نیکی ہے اس کی وجہ سے. تو فرعون نے سارے دربار والوں کو جمع کیا, سب کا یہ مشورہ ہوا, اسمبلی میں قانون پاس ہوا کہ موسیٰ کو کیا کر دیا جائے, قتل. انہی درباریوں میں سے ایک شخص جو حضرت موسیٰ کو سے محبت کرتا تھا بھاگتا ہوا حضرت موسیٰ کے پاس آیا, اور قرآن کہتا ہے اقصى المدینہ, شہر کے کنارے سے آیا, یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک, اے موسیٰ قومی اسمبلی میں وفاق میں تیرے قتل کے منصوبے بن رہے, فرعون کے دربار میں تیرے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں. فخرج انی لک من الناصحین, تو مصر چھوڑ کے نکل جا, میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں, میں آپ کو آپ کے فائدے کا مشورہ دے رہا ہوں, یہ لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے. اب موسیٰ علیہ السلام اکیلے بیچارے, قرآن کہتا ہے فخرج منہا خائفا یترقب, حضرت موسیٰ نے مصر چھوڑ دیا, خوف بھی تھا آپ پر, یترقب دائیں بائیں دیکھ بھی رہے تھے, کیونکہ مصر چھوڑتے ہوئے کوئی مجھے نہ پکڑ لے. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, خوف کا ہونا, ڈر, لوگ نہ پکڑ لیں, یہ کوئی تقوی کے منافی نہیں.